السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیغم۔ آج آپ کے سامنے مختصر سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ ذوالجلال سے ہر بندہ جو کہ مسلمان ہے وہ صرف اللہ ذوالجلال سے جنت کا سوال کرتا ہے کہ یا اللہ، جو تو نے جنت بنائی ہے ایمانداروں کے لیے، مومنوں کے لیے، مجھے عطا کرنا، اور جو گناہ گاروں کو سزا دینے کے لیے تو نے جہنم بنائی ہے، یا اللہ اس سے مجھے محفوظ رکھنا۔ تو آج کے اس مختصر سی گفتگو میں آپ سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کی جنت کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں سب سے زیادہ اگر زور دیا ہے تو توحید رب العالمین کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ نے۔ توحید اور رسالت، یہ دو ایسی عظیم اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کا بدلہ اگر ہے تو وہ صرف جنت ہے۔ توحید اور رسالت، جس کو ہم کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں، پہلا کلمہ بھی بولتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ناظرین کرام، بے شمار واقعات ہیں، جس طرح وہ یہودی کا واقعہ بھی ہے، بیمار تھا، اللہ کے رسول کی خدمت کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گئے تو آپ نے اس کو کہا کہ تو لا الہ الا اللہ پڑھ۔ اس نے اپنے باپ یہودی کی طرف دیکھا تو اس نے کہا بھی بات تو اس کی صحیح ہے، تو اس نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ادھر سے اس کی جان نکل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے اٹھاؤ، یہ ہمارا ہے، مسلمان ہے۔ اس کو غسل دیا اور اس کو دفن کیا۔ اللہ کے رسول نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا دل و جان سے، اور کوئی عمل نہیں ابھی کیا، تو یہ جنت کا وارث بن گیا۔ اور ناظرین کرام، رب العالمین نے اپنے بندوں کو یہی پیغام دیا ہے کہ قیامت والے دن تیری میرے ساتھ ملاقات ہو، میں تیرا سارا نامہ اعمال دیکھوں گا۔ اگر تیرے نامہ اعمال میں شرک نہ ہوا، تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک بھی میں دیکھوں گا تو کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں رحیم و کریم اپنی رحمت سے تیرے سارے گناہ معاف کر کے تجھے اپنی جنت کا وارث بنا دوں گا۔ تو ناظرین کرام، سب سے بڑی بات ہے توحید کی، اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، حاجت روا، مشکل کشا، ساری مخلوق، جتنی مخلوقیں ہیں، سب کو پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہے، اور ساری مخلوقوں کو رزق دینے والا، ان کا نظام چلانے والا صرف اکیلا رب ہے۔ اور ہمارے لیے جو رہنما ہیں، پیشوا ہیں، معلم ہیں، استاد ہیں، مربی ہیں، اور ہم تک دین پہنچانے والے ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ ایمان رکھنا کہ اللہ ہمارا الہ ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ یہ بے شمار دنیا میں مذاہب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اللہ ہے، اللہ کے علاوہ بھی ہے، وہ اللہ کے علاوہ مخلوق کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ ایسا کرنے والا مسلمان نہیں ہے، وہ اللہ کی جنت کا کبھی حقدار نہیں بن سکتا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ ہے ہمارا اللہ، لیکن اس کے علاوہ اور نہیں ہے، نہ ہمارا ہے نہ کسی کا ہے، سب اللہ کی مخلوق میں شامل ہیں۔ محمد الرسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہمارے نبی وہ ہیں۔ ہم تک پیغام اس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے۔ تو ناظرین کرام، جس کا عقیدہ یہ ہوا کہ اللہ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، نظام چلانے والا، مشکل سے نکالنے والا، اور اولاد دینے والا، کاروبار اور رزق دینے والا، ساری سہولتیں میسر کرنے والا اللہ ہے،
اور ہمارے لیے رہنما۔ عبادت کوئی بھی کرنی ہے اس کا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے، بتایا ہے، سکھلایا ہے، اس کے مطابق کیا جائے تو وہ بندہ مسلمان ہے۔ تو ناظرین کرام، جس نے پوری زندگی شرک نہیں کیا، گناہوں سے کون بچ سکتا ہے؟ جس کو اللہ بچائے۔ اور جس سے گناہ ہو جائے تو فوراً کہے یا اللہ معاف کر دے۔ اللہ ذوالجلال رحیم و کریم فرماتے میرے بندے تو میرے سامنے آ کر تو نے گریہ زاری کی ہے کہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا۔ پھر رب العالمین کہتے ہیں معاف تو سارے بندے بھی کرتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے وہ کہتا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میں رب العالمین ہوں، مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں جا میں نے تجھے معاف کیا، جتنے گناہ کیے تھے اس کو میں نے نیکیاں بنا کر تیرے نامہ اعمال میں درج کر دیا۔ میرے بھائیوں، وہ رب العالمین ہے، اس کی قدرتوں کو دیکھ کر اس رب کے سامنے ہم کلام کی اس کے سامنے بات کیا کرو، اس سے مانگا کرو، اس سے جنت کا سوال کیا کرو، جہنم سے اس کو پناہ مانگا کرو اس رب سے کہ یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لے اور جنت عطا فرما دے۔ اور آخری بات میں کر کے اپنی گزارشات کو ختم کرنے لگا ہوں، اللہ سے دعا کیا کرے یا اللہ جتنی بھی عبادات ہیں اور اپنے بندوں کو مجھے بھی حکم دیا کہ یہ عبادت کرنی ہے، اللہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے توفیق دے۔ اگر تیری توفیق نہ ہو میں تجھے یاد نہیں کر سکتا، میں تیری عبادت نہیں کر سکتا۔ اللہ مجھے توفیق دے کہ جس انداز سے تیرا تقاضا ہے، تیرا حکم ہے، میں اسی طرح تیری عبادت کروں۔ اللہ شیطانی کتنے اعمال ہیں جو شیطانی ہیں جن سے تو ناراض ہوتا ہے اور شیطان خوش ہوتا ہے، یا اللہ ایسے اعمال جو ہیں نا اس سے مجھے بچا لے بس۔ اگر تو نہ بچائے، تو میری مدد نہ کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ اگر تو مجھے شیطان کے جالوں سے نہ بچائے تو میں نہیں بچ سکتا، مجھے تو بچا۔ نیکی کی توفیق اللہ سے اور برائی سے اگر بچنا ہے تو اللہ ذوالجلال کی توفیق کے ساتھ تو یہ دعا کرتے رہے انشاءاللہ تعالی۔ میرا دعویٰ ہے کہ جو بندہ شرک کرے گا اور توبہ نہیں کرے گا، موت آ جائے گی، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور جس نے توحید کا اقرار کر لیا اور رسالت کا اقرار کر لیا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ، اور دعویٰ اس طرح سے کہ پوری زندگی کوئی عمل جو بھی ہے جو رسول اللہ نے فرمایا وہ کیا ہے، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کیا ہے، اور پوری زندگی شرک نہیں کیا ہے، اور شرک کا رد بھی کرتا رہا۔ جو مشرک ہیں ان کو شرک سمجھاتا رہا کہ تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اس کے بعد غیر اللہ سے تم مانگ رہے ہو، قبروں کے اوپر سجدے کر رہے ہو، لوگوں سے تم مانگ رہے ہو، قبر والوں کو پکار رہے ہو، یہ شرک ہے۔ جو کلمہ پڑھنے کے بعد شرک کر لیتا ہے تو اس کے کلمے کا اعتبار ختم ہو گیا، کیونکہ وہ مشرک ہو گیا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اللہ اپنی توحید کو پھیلانے اور شرک کو ختم کرنے، بدعات کو ختم کرنے کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو قبول فرما لے۔ اس کے لیے افراد کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، جگہ کی ضرورت ہے۔ اللہ جتنے ضروریات ہیں اللہ ہمارے لیے جمع کر دے۔ اور ناظرین کرام، جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے، تو میں کہتا ہوں یا اللہ مجھے تو نے دنیا میں بھیجا ہے کہ میں توحید کی دعوت دوں، شرک سے روکوں، بدعات سے روکوں اور تیری عبادات کروں۔ اللہ میں سارے کام جو میری ذمہ داری تیری ذات نے لگائی میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ میری مدد فرما، اللہ میری مدد فرما۔ اللہ بے شمار مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، میں تیرے راستے میں محنت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ جو پریشانیاں ہیں وہ ختم کر دے، اللہ جو مشکلات ہیں ختم کر دے، اللہ جو رکاوٹیں ختم کر دے، اور مجھے دین اسلام کی تبلیغ اور دعوت کے لیے۔ اور ناظرین کرام، اسلام کا ایک بہت ہی اہم، اسلام اور دین کی کوہان وہ جہاد ہے۔ علیکم بالجہاد، جہاد ہم نے کرنا ہے میرے بھائیوں۔ جس نے جہاد کا جذبہ، جہاد کا شوق، شہادت کا شوق جس کے اندر نہیں ہے، اس کے مسلمان ہونے کا بھی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس وقت فلسطین کے اندر ظلم ہو رہا ہے، پوری دنیا کے مسلمان ممالک جمع ہو کر وہاں فوج اتاریں، ان کو ہر طرح سے ان کی ہیلپ کریں تاکہ جو بیت المقدس ہے وہ آزاد ہو جائے، اور وہاں کے جو مسلمان ہیں اللہ ان کو فتح دے، اللہ غاصب یہودیوں کو برباد کرے۔ اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصرہم نصرا عزیزا وافتح لہم فتحا
مبینہ اللہم اہلک الظالمین، اللہ جتنے ظالم ہیں ظالموں سے ان کو برباد کر دے، اللہ جو تیری توحید والے ہیں، اللہ سنت والے ہیں، اللہ تیرے بندے ہیں، اللہ ان کو غلبہ عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔